نام جو شرمندہ کر دیں۔ پاکستان میں قرآنی اور بے معنی عربی نام رکھنے کا خبت ہے۔ یاد رکھیے، نام انسان کی پہچان ہوتا ہے، اسے رکھتے ہوئے غور و فکر ضرور کیجیے۔ بیشتر خواتین بچوں کے نام منتخب کرنے میں بھی وہی رویہ اختیار کرتی ہیں جیسا کہ لباس پسند کرتے وقت، مثلاً جدید طرز کا ہو، دوسروں سے منفرد ہو، بھلا لگے اور خصوصاً ہمسائی کے بچوں سے بہتر اور خاندان بھر سے الگ۔ خواتین لباس اور نو مولود کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہیں۔ ایک صاحبہ نے فون پر بتایا، اللہ نے آپ کی دعا سے بیٹا عطا فرمایا ہے، ہم نے ایک نام تجویز کیا ہے، ایان، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا، بھائی یہ کیا نام ہوا؟ ہمارے پڑوس میں بچی ہوئی تھی، اس کا نام ایمان رکھا گیا ہے، ہم نے سوچا ایان رکھ لیتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ہم نے کہا، بے شک قرآن مجید کا لفظ ہے، مگر ایمان بھی بطور نام باعث تعجب ہے۔ محترمہ بات کاٹ کر بولی، زیبا بختیار نے بھی تو اپنے بیٹے کا نام آذان رکھا ہے، تو ایمان پر کیا تعجب؟ عرض کیا، بیٹی، ایمان اور آذان کے بعد اگر نماز کو بھی نام بنا لیا جائے تو بے شک ترقی کی دلیل ہوگا، مگر انفرادیت کے شوق میں معنویت کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ پوچھا، ایان کے معنی کیا ہیں؟ بتایا، کس وقت، کب۔ اب آپ سوچئے کہ یہ نام کیسا رہے گا۔ شکر ہے بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کسی عزیز کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر پھر وہی نام کا مسئلہ درپیش ہوا۔ میاں بیوی کو دو نام کافی اچھے لگے اور ان پر متفق ہوئے، اولائکا اور تنزیلا۔ نام کا مطلب پوچھا تو ان کو بتایا، یہ تو کوئی نام ہی نہیں، اولائکا کے معنی ہیں وہی لوگ، تو یہ نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ملائکہ، یہ نام بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اب آپ کہیں گے یہ نام بھی نہ رکھو۔ عرض کیا، ملائکہ نام ہو سکتا ہے، مگر 3 بچیوں کا، سب کا مشترکہ نام رکھ دیا جائے، ملائکہ یعنی فرشتے تو موضوع رہے گا۔ اب رہا تنزیلہ، تو تنزیل مصدر ہے اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس کی مزید تانیث تنزیلہ نہیں بن سکتی۔ خواتین عام طور پر نام پہلے منتخب کر کے معنی بعد میں دریافت کرتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا، بیگم نے بچی کا نام لبنہ پسند کیا ہے۔ عرض کیا، لبنہ یا لبنہ؟ تو انہوں نے پوچھا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان کو بتایا کہ لبنہ کا مطلب ہے کچی اینٹ اور لبنہ کا مطلب دودھ سے بھری ہوئی۔ موصوف لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ناموں کا غلط انتخاب کبھی کبھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، نام رکھتے وقت بڑوں کو بچہ نہیں بن جانا چاہیے۔ نام انسان کی پہچان ہوتا ہے اور ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چنانچہ اس چناؤ میں غور و فکر ضرور کیجیے۔ اگر ہم اپنے پاس پڑوس اور خاندان کے بعض ناموں میں معنویت کا کھوج لگائیں تو بمشکل ہنسی روک سکیں گے۔ آئیے کچھ زنانہ ناموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ شبانہ خواتین میں مقبول نام ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے اور اس سے مراد ہے ہر وہ شے جس کا تعلق رات سے ہو، چاہے وہ پینے کی چیز ہو یا کھانے کی یا کچھ اور۔ کیا یہ نام رکھنے میں بچی کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا؟ نوشین، یہ بھی ایسا ہی نام ہے۔ اس فارسی لفظ کے معنی ہیں خوش ذائقہ، شیریں، میٹھا۔ یہ عموماً پینے کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صنم رومانوی نام ہے، اس کے معنی ہیں بت۔ اب بتائیے، ایک مسلمان بچی کا نام بت رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ شمائلہ، یہ بھی بے معنی نام ہے۔
عربی لفظ شمل واحد ہے جس کے معنی ہیں عادت، خصلت۔ شمائل جمع ہوا یعنی عادات و خصائل۔ اب اس کی مؤنث کی ایجاد غلطی ہے۔ شمسہ ایک اور بے معنی نام۔ شمس کا مطلب ہے سورج، کیا سورج کی بھی مؤنث ہو سکتی ہے؟ ثاقبہ ایک اور عجیب نام۔ ثاقب عربی لفظ ہے، سورہ طارق میں اس کی ترکیب آئی ہے۔ النجم الثاقب، نجم مؤنث ہے تو معلوم ہوا کہ ثاقب بھی مؤنث ہے، پھر اس کی مزید مؤنث بنانا کون سا قاعدہ ہے؟ ثاقب کے معنی ہیں چمکدار۔ زبیدہ اس کے معنی ہیں مدھانی۔ تعلیم یافتہ خواتین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے نام رکھنے سے پہلے ان کے نام کے معنی پر بھی ضرور غور کر لیا کریں۔